السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وعلی کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم حاضرین کرام، بحیثیت مسلمان مومن ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ زندگی جب ملی ہم کو وہ اس دنیا میں یہ ایک دنیا ہے، اور اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آئے گی، اور وہ زندگی آخرت کی ہے۔ دنیا کے لیے، اسی دنیا کی زندگی کے لیے جیسے دوڑ دھوپ ہے، محنت مشقت ہے، کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، ٹھیک اسی طرح اس زندگی کے لیے بھی کچھ محنت اور مشقت ہے، اور جتنی محنت اور مشقت اس لائن سے کی جائے گی تو وہاں کی زندگی اچھی رہے گی۔ خلاصہ یہ کہ دین جس کو کہا جاتا ہے، دین اگر ہماری زندگیوں میں آ جائے، دین کے جو مطالبات ہیں، کلمہ طیبہ کے جو مطالبات ہیں، وہ ہماری زندگی میں آ جائے، اس کا لحاظ رکھ لے، ہم بس کامیاب ہو گئے۔ اب ذرا جائزہ لیں ہم اس دنیا کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں اور دین کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، اس دنیا کے لیے، آخرت کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی ہماری کوششیں ہیں، کیا ہماری سوچ ہے۔ غور کرو ذرا۔ دیکھو ساتھیو، ہم اس دنیا کے لیے کھانے کا جب مسئلہ آتا ہے تو ہر چیز بہتر سے بہتر رکھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، سب چیز لوازمات کے ساتھ، چاہے وہ انفرادی طور پر گھر پہ کھانا ہو یا ہم دعوت کا انتظام کریں، ہم چاہتے ہیں کہ سب اچھا، سب چیز اچھی، حتیٰ کہ ترکاری اور اناج کی خریدی کا ہی مسئلہ آتا تو بہتر سے بہتر چیز خریدتے ہیں، سب چیزیں۔ مقام دعوت بھی اچھے سے اچھا انتظام کرتے ہیں، باورچی وہ بھی اچھے سے اچھا انتظام کرتے ہیں، بھلے سے پیسے زیادہ ہو اس کے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اچھا ہو، بہتر ہو، اپنی انفرادی کھانے کے لیے بھی اور اجتماعی طور پر دعوت کے لیے بھی۔ نہ صرف کہ کھانا بلکہ اس کے بعد کے جو لوازمات ہیں وہ بھی، اور پھر اس کے بعد چائے وغیرہ کا بھی جو ہے، پان وغیرہ سب بالکل اچھے طریقے سے کرنا چاہتے، کر رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے، برا نہیں ہے، کرنا چاہتے۔ ذرا آپ دیکھو، غور کرو، اپنا جائزہ لو، ہم اس دنیا کے لیے، اس زندگی کے لیے کیا ہے، ہماری دوڑ دھوپ کیسی ہے، اور ذرا یہ بھی دیکھیں کہ اس دنیا کے لیے، دین کے لیے ہماری دوڑ دھوپ کیسی ہے۔ اسی طرح دوستو، لباس کا مسئلہ آتا ہے تو اس میں بھی بہت بہتر سے بہتر ہم انتخاب کرتے ہیں، کپڑوں کا انتخاب اچھے سے اچھا کرتے ہیں۔ جب اس کا انتخاب ہو جائے تو پھر درزی یعنی ٹیلر کا بھی بہتر سے بہتر مقام سے،
بھلے سے وہ پیسے زیادہ لیتا ہو اور ہم کو معلوم ہے، بلکہ ہم بولتے بھی ہیں کہ ہاں بھائی پیسے زیادہ لیتا ہے وہ، مگر سلوائی اس کی سلوائی دیر لگتی ہے دینے میں، ہاں ٹھیک ہے، وہ حساب سے سیٹ کرتے ہیں تاکہ کوئی ہمارے لباس میں بال برابر کا فرق نہ ہے۔ یہ بھی ساتھ میں دیکھتے ہیں ہمارا کرتا جیسا ہو، پائجامہ بھی ویسا ہی ہو، ٹوپی بھی اسی قسم کی ہو، ہے نا؟ اگر ٹوپی پہنتے ہو تو، نہیں تو اس کا کیا کرتے ہیں؟ اگر مسجد میں رکھی ہوئی ٹوپی سے کام چلاتے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ بول ہی نہیں سکتے نا، اپن کیا بولیں گے؟ نہیں، یہ ان کے اوپر بات ہے جو کرتا اور پائجامہ ٹوپی رکھتے ہیں، جو ٹوپی کچھ اڑا دی ہیں ان کو کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اب مسجدوں میں، بعض مسجدوں میں غالباً یہاں تو نہیں ہوں گا، بوریے کی ٹوپی اور پلاسٹک کی ٹوپی پہ کام چلایا جا رہا ہے۔ کتنا برا ہے، سوچو ذرا، کیا ایسی ان ٹوپیوں کے ساتھ ہم تقریب میں شریک ہو سکتے ہیں؟ کسی ہم بازاروں میں پھر سکتے ہیں دوستو؟ کوئی داماد اپنے سسرے سے مل سکتا ہے اس ٹوپی کو لگا کر؟ لیکن آگے اللہ کے دربار میں اس ٹوپی کو لگا کر کتنا برا ہے، سوچو۔ اللہ کی اتنی قدر نہیں، مقام نہیں اللہ کے دربار میں آ کر ٹھہرے ہو اور پھر پلاسٹک اور بوریوں کی ٹوپی لگا کر، تو خیر، تو سب چیز اچھی ہو۔ بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے، عورتوں میں بات زیادہ ہوتی ہے کہ ایک چیز، ایک لباس، شلوار سوٹ مل گیا ان کو، لیکن اسی حساب کی اوڑھنے کے لیے دسیوں دکان دیکھیں گے، میچنگ ہونا چاہیے اس کی، میچنگ تلاش کرتے ہیں اس کی۔ اور میچنگ کے نام پہ دکانیں بھی آ گئی، میچنگ سینٹر کی دکانیں ہیں کہ وہاں پر لے جا کے بتا تو وہ حساب کی، وہ کلر کے، وہ حساب کی دے گا، اس کے لیے دوڑ دھوپ ہے۔ جب پہن لیں تو پھر آئینے کے سامنے جائیں تو کسی قسم کو کوئی فرق نہ آئے۔ اچھا لباس ہم پہننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے پہنیے، ناجائز نہیں، خراب نہیں ہے۔ آپ ذرا یہ سوچو کہ ان چیزوں کے لیے ہم کتنی تگ و دو کر رہے ہیں، دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، ہے نا؟ اسی طرح گھر کا مسئلہ آتا ہے، گھر بنانے کا، اچھا سے اچھا گھر، جگہ اچھی ہو، محلہ اچھا ہو، سڑک کشادہ ہو، دیکھتے ہیں نا ہم، سڑک کشادہ ہو، کلیئر ہو ٹائٹل اس کا، بالکل کوئی بعد میں کوئی مسائل نہیں کھڑے ہو جائے۔ ہم خود بنا رہے ہیں تو ایک سے اعلیٰ بہترین مٹیریل ہم ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، سیمنٹ بھی اچھی، ریتی بھی اچھی، اینٹ بھی اچھی، حالانکہ ہر لائن میں اس کے مقابل میں ایک دوسری چیز بھی ہوتی ہے، نسبتاً کم قیمت کی ہوتی ہے۔ ہم بولتے ہیں نہیں، اچھی قیمت کی ہوتی ہے، چیز اچھی ہونا، پیسے بڑھ کے لگتے ہو ٹھیک ہے، لگ جائے برابر، پھر بنانے والا معمار اور مستری وہ بھی اچھا، ہاں باریک کام ہے، بہتر ہو، ڈیزائننگ اچھی ہو، اس کی گھر کی ڈیزائن، جب وہ بن جائیں تو پھر کلر وہ بھی اچھا سے اچھا ہو۔ یہ سب ہم کر رہے ہیں، لوکل کلر بھی ہے، نہیں، برانڈڈ کلر چاہیے اس کے لیے، نہیں، ایک مرتبہ ہونا، اچھا کلر ہونا سر، اور کلر کرنے والا بھی اچھا ہو، اگرچہ کہ اس سے ہمارا کلر اکھڑ رہا ہوں مگر پرواہ نہیں، مگر وہ کلر اچھا ہونا چاہتا، کلر اچھا سے اچھا ہو۔ جب وہ ہو گیا تو پھر فرش کا مسئلہ، وہ بھی اچھا سے اچھا ہو، ایک سے کالی کوالٹی کا پتھر ہو، ٹائلز ہو، ٹھیک ہے، خمخمے ہو، لائٹ اچھا ہو، جھومر ہو، ہم چاہتے ہیں دیکھتے کی نگاہ ٹک جائے، اور گھر چھوٹا نہ ہو، کشادہ ہو گھر ہمارا، لان ہو اس کے اندر، چمن ہو، اگر اللہ نے دیا ہے تو چمن ہو اس کے اندر، ہمارا دیوان خانہ، ڈرائنگ روم اچھا سے اچھا ہو، اس میں ڈالے جانے والے کپڑے اچھے ہوں، ہماری کھڑکیوں پر آویزاں کی جانے والے کپڑے اچھے ہوں،
ہر سال 1.5 سال میں بدل دینا اس کو، نکال دو اس کو، پھر نئے لاؤ، دیکھتے ہی آدمی کی نظر ٹک جائے. یہ سب کر رہے ہیں ہم، کرتے ہیں ہم سب. ٹھیک ہے، یہ ہم مسلمانوں کی طرز زندگی ہے. یہ سب معیاری چاہیے ہم کو. جب پیر میں پہنے جانے والے چپل بھی معیاری چاہیے ہم چلانے والی گاڑی، جس گاڑی پر ہم چل رہے ہیں وہ گاڑی بھی معیاری چاہیے، اس کا کلر بھی اچھا ہو، سب ٹھیک، اونچا سا اونچا ہو. ہمارے گھر کا بیت الخلا ضرورت کی فراغت کے لیے وہ بھی اچھا ہو، معیاری ہو. ٹھیک ہے، کیجیے، کرنا ہے کہیے. ذرا پلٹ کر آئیے. ذرا یہ 60 اور 70 اور 100 سالہ زندگی کے اندر کا یہ معیار ہے جس پر خون اور پسینہ ایک کر رہے ہیں. ہماری دوڑ دھوپ صبح سے شام تک ایک ہی ہے. کل پرسوں ایک صاحب بتا رہے تھے، یہ گھر بنا رہے ہو، صاحب کیا ہو گیا لوگوں کو؟ تھوڑا سا ایک کونے پہ تھوڑا سا فرق آیا، بالکل حساب لگا کے مجھے بتایا انہوں نے ایک جگہ پر، ایک بالش کے برابر، ایک بالش کے حصے پہ تھوڑا سا فرق آیا. تب وہ بنانے والا بندہ بول رہا ہے کہ توڑ دو اس کو، حالانکہ اس کا نقصان ہے، اور بتا رہے تھے 10-12 ہزار کا نقصان ہے اگر اس کو توڑ کر پھر دوسری چیز لگائی جائے، اتنا بڑا نقصان ہے. بولتا نہیں کرو، کرنا صاحب، اس کو ذرا آگے پیچھے کر، نہیں ختم کر دو اس کو. 10-12 ہزار، ایک بالش پورے مکان کے اندر، ایک بالش جگہ میں کوئی فرق نہیں آنا، معیاری چاہیے. ٹھیک ہے، کیجیے، کیجیے. اللہ دیکھ رہے ہیں، فرشتے دیکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین نوٹ کر رہے ہیں اس کو، کہ اس بندے کی اس چھوٹی سی زندگی کے لیے، اس دنیا کی زندگی کے لیے 60-70 سال زندگی کے لیے ہر چیز میں معیار کو طلب کر رہا ہے جی، ہر چیز میں پیسے خرچ کر رہا ہے بے دریغ. اس کی نظر رک نہیں رہی ہے، خوب سے خوب تر کی ہے تلاش یہاں، دیکھیے نظر رکتی ہے جا کر کہاں. اور اچھا، اور سب معیاری چاہیے ہم کو، کھانا اور پینا اور کپڑا، ہمارا بیت الخلا، ٹوائلٹ، طہارت خانے سب اچھے ہو، ہمارے معیاری ہو. اب پلٹ کر آئیے آپ دین کے معاملے میں، ذرا جائزہ لو آپ، ہم سب جائزہ لیں. دین، اس کے اندر عقائد ہیں، عقیدوں کا کیا حال ہے ہمارا؟ عقیدے ہمارے اچھے ہیں، صحیح عقائد ہیں ہمارے؟ جائزہ لیا کبھی ہم نے؟ ہم جائزہ لیے کبھی ہم اپنے عقائد درست ہیں؟ لا الہ الا اللہ پر ہم قائم ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے خدا وحدہ لا شریک لہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، والقدر وشرہ من اللہ تعالی، برائی اور اچھائی سب اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اس پر یقین ہے ہمارا؟ یہ عقیدہ ہے نا ہمارا؟ ہے عقیدہ صحیح ہو گیا ہمارا؟ ایک مثال، اگر ہمارے ساتھ ہمارے کاروبار پہ، ہمارے گھر پہ، ہماری بچیوں کی شادیوں میں کوئی خرابی آ گئی، کوئی رہنا پڑ گیا، کہ ہماری نگاہ اللہ کی طرف اٹھتی ہے یا مخلوق کی طرف اٹھتی ہے؟ کس پر جاتی ہے ہماری نظر؟ ہمارے کاروبار کی خرابی میں ہماری نظر کہاں جا رہی ہے؟ کہ فلاں کی وجہ سے ہوا کام، اس کی سازش ہے، اس کے کرتوت ہے، یہ نتیجے میں عاملوں کی دنیا بس رہی ہے، بھرمار عاملوں کی. بنیادی عقیدہ توحید کے لیے بول رہا ہوں میں، دین کی طرف آتے سب نمبر 1 عقیدہ، اس کے اندر ہمارا کیا معیار ہے وہ دیکھ لیجیے آپ. اگر کوئی بیماری ختم نہیں ہو رہی، لمبا عرصہ چل گیا، 4 مہینے 6 مہینے چل گئی بیماری، ختم ہو گیا، نہیں یہ علاج کا مسئلہ نہیں ہے، دوسرا مسئلہ ہے، یہ ڈاکٹروں کا نہیں، مسئلہ الگ ہے، یہ الگ مسئلہ ہے. خالق پر نظر ہے یا مخلوق پر نظر ہے؟ کلمہ توحید پڑھنے والا ہے نا، یہ لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے، اس کا عقیدہ بتا رہا ہوں میں یہاں. کیا ناریل اور نیمبو اور یہ کلائیوں پر دھاگے اور اپنی پنڈلیوں پر دھاگے کیا غیر مسلم ہی باندھتے ہیں؟ مسلمان نہیں باندھ رہے؟ عقیدہ
جنازہ نکلا ہوا ہے ہمارا. کہاں ہے تو، کہاں ہے لا الہ الا اللہ، کہاں ہے؟ کیا بدشگونی غیر مسلم ہی لیتے، مسلمان نہیں لیتے؟ گاڑیوں اور کاروں کے نمبرات اچھے ہوں، اس سے قسمت کی اچھائی کا یہ عقیدہ کیا مسلمانوں میں نہیں ہے؟ کیا ان نمبروں کے چینج کرنے کے لیے، بدلنے کے لیے پیسہ خرچ کر کے اپنے حساب کا نمبر نہیں لے رہے؟ عقیدہ میں بنیادی بتا رہا ہوں. ذرا اور آگے آئیے آپ. اور عقیدہ کیسا ہونا چاہیے؟ منصور حلاج کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا. جب ان کے پھانسی کے لیے، قتل کے لیے جب فیصلہ نکل چکا تھا، جلاد آ رہا تھا تلوار لے کر، تب بھی ان کی زبان سے ہی نکلا، بیا بیا بہر رنگے کی می آئی منخوب بھی شناسم. آؤ آؤ، تم جس رنگ میں بھی آتے ہو میں تم کو پہچانتا ہوں، اس لیے کہ حی اللہ کی ذات ہے اور قیوم اللہ کی ذات ہے. محیی اور ممیت اللہ کی، زندگی دینے والے بھی وہی ہے، مارنے والے بھی وہی ہے. دنیا میں کسی کی طاقت نہیں کسی کی جان لے سکے. یہ عقیدہ تھا. تلوار آ رہی ہے، چمکتی ہوئی تلوار کے سامنے انہوں نے کہا زندگی دینے والے اور موت کے دینے والے وہی ہیں. ہمارا عقیدہ کہاں ہے؟ محیی اور ممیت اللہ کو کہتے ہیں ہم. اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ عقیدہ کہاں ہے ہمارا؟ آئیے ذرا عبادات کی لین میں دیکھیں گے تو دین کا حصہ ہے جی. بلا مبالغہ میں کہہ سکتا ہوں، نماز پڑھنے والوں میں 70-80% کی نماز صحیح نہیں ہو رہی ہے، الا ماشاء اللہ. میں اہم ترین چیز، بنیادی چیز، عماد الدین جس کو کہا گیا، دین کا ستون جس کو کہا گیا ہے، اور جس کے بغیر دین ہی مکمل نہیں ہے. اور میدان محشر میں سب سے پہلا نماز کا سوال ہوگا. ایک بڑی تعداد تو وہ جو نماز نہیں پڑھتی، لیکن میں بات ان کی نہیں کر رہا ہوں، بات ان کی کر رہا ہوں جو پابند صوم و صلاۃ ہیں. ان میں سے 70-80% کی نمازیں کھوکھلی ہیں. بیٹھو نا امام صاحب کے پاس، بیٹھو ایک معلم اور حافظ کے پاس، بیٹھ کے ذرا سنا دو نا. روزانہ یہ آئینہ دیکھتے ہیں دوستو، روزانہ آئینہ دیکھتے ہیں. کوئی دن ہی خالی نہیں جاتا جی. اپنے بال کو درست کر لیتے ہیں، اپنے چہرے کو درست کر لیتے ہیں جی، اپنے گلے کو درست کر کے بالکل فٹ ہو گئے. اتنے اس پر بھی چین نہیں آتا، چلتے جاتے کسی سے پوچھے دے کر بالکل صحیح ہونا ہوگا، کچھ صحیح ہے. اور سامنے والا بڑا بالکل کھن دکھ رہے ہیں، آپ خوش ہو گیا، بالکل فٹ ہے. ارے کیا بولنا آپ، بس ہو گیا. اتنی فکر. ادھر 25-30 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، ان سوروں کو بھی دہرانا نہیں ہوا کبھی. اذکار نماز کیا صحیح پڑھ رہے ہیں ہم؟ جنازے کی دعائیں یاد ہیں ہم کو؟ میں 70-80% کہہ رہا ہوں جنازے کی دعائیں تک یاد نہیں اس امت کو، مگر زندگی مزے میں چل رہی ہے، بڑا مزے میں چل رہی ہے. ادھر دنیا کا حال ہی ہمارا ایک بال برابر فرق نہیں آنا ہم کو، نہ ہمارے گھر میں، نہ ہماری گاڑی میں، نہ ہمارے لباس میں، نہ ہمارے پینے میں، نہ ہمارے مشروبات کے اندر جی، کسی میں کوئی سجاوٹوں میں بھی فرق نہیں آنا. حتیٰ کہ دلہا جب نکلتا ہے، ایک مسلمان دلہا، تو اس کی گاڑی کی سجاوٹ پر لاکھوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں. گاڑی کرائے پہ لی جا رہی ہے. ہو رہا نا یہ؟ اس دلہے کو بولو بیٹے تم 10 سورے تو سنا دو، تم الم ترى کیف سے لے کے خلود بالناس تک پڑھ تو دو بیٹے تم. آپ کو میں سنایا تھا بہت عرصہ پہلے، عابرس کا واقعہ سنایا تھا. جہاں عابرس کا واقعہ اخبارات میں شائع ہوا تھا،
کوئی گاؤں کا نہیں. اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں دوستو، ذرا تعلیم بالغہ میں حصہ لو. اللہ کے واسطے موت سے پہلے اپنے کلموں کو صحیح کر لو یارو. نماز کو بیس بنیادوں کو تو صحیح کر لو میرے دوستو. ابھی میں کچھ دن پہلے ایک جگہ تعلیم بالغہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے بڑوں سے پوچھا بھائی مسلمان کو ایمان کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ پابند صوم و صلاۃ سے ہی پوچھا میں، کن چیزوں پر ایمان لانے پر ایمان مکمل ہوتا ذرا بتاؤ. میں مسجد میں بیٹھ کے جمعہ کے دن پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں اللہ کو جواب دینا ہے. یہ نہیں معلوم ایمان کن چیزوں پر لائے تو ایمان مکمل ہوتا، ذرا بولو. نہیں معلوم. تو عابدس کا قصہ ہے، مسلمان 25-26 سالہ نوجوان نکاح کے لیے آیا، لوگ بیٹھے ہوئے. قاضی صاحب کو چونکہ ان کی عادت تھی کہ ایجاب و قبول سے پہلے کلمہ پڑھا دینا، کلمہ سن لینے کی عادت تھی ان کو، اچھی عادت ہے ماشاءاللہ. بولے ان کو کہ بھئی بیٹے دلہے صاحب کون ہے دلہے فلاں، ذرا کلمہ پڑھو. معلوم ہے کیا بولا؟ کلمہ بولے تو کیا؟ کلمہ بولے تو کیا؟ یہ کوئی گاؤں کا قصہ نہیں بول رہا ہوں، میں لمبر ٹانڈے کا قصہ نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، میں جنگلوں کا پہاڑوں میں رہنے والوں کا قصہ نہیں سنا رہا ہوں. عابدس کی مسجد میں نکاح ہو رہا ہے. اس نکاح کے اندر قاضی یہ پوچھتا ہے دلہے سے کہ کلمہ پڑھو، تو دلہا پلٹ کو بولتا کلمہ بولے تو کیا؟ چلنے دو بھائی چلنے دو، جنازہ اٹھ چکا ہے یہاں پر، کچھ بھی نہیں رہا، کچھ بھی نہیں رہا. فکر کرو میرے دوستو، فکر کرو. جیسے ہم مسجدوں کی فکر کر رہے ہیں نا، کہ بابری مسجد گئی ہماری، یقیناً اور مسجدوں پر حملے ہو رہے ہیں، یقیناً ہم کو فکر کرنا ہے، دعائیں کرنا ہے کہ مالک ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائیے آپ. جی جیسے آپ کا گھر مسمار کر رہے ہیں، ان کے گھروں کا آپ مسمار کیجیے، آپ دعا کیجیے. یہ ظالموں کا ہے، یہ سیاست ہے، یہ نفرت پیدا کرنے کے، لوگوں کے ذہنوں کو بانٹنا ہے. مسجدوں پر ایک کے بعد ایک کے حملے ہو رہے ہیں، اللہ کے گھروں پر حملہ ہو رہا ہے. اس کی فکر کرو جی، اس کے لیے دعائیں کرو. جو اس کے اندر ملوث ہے سب کو اللہ ایسے پکڑے جیسے قوم عاد اور قوم سمود کو خدا نے پکڑا تھا. دعا کیجیے اللہ ان ظالموں کو پکڑ لے، اپنے شان قدرت سے پکڑ لے. لیکن ساتھ میں میرے دوست بزرگوں اپنی بھی فکر کرو. بتا رہا ہوں کہاں ہے ہم مسجدوں کا ویسا ادب کر رہے ہیں جیسا ادب کرنا چاہیے؟ کیا مسلمان مسجد کی جائیدادوں پر قابض نہیں ہے؟ کیا مسلمان مسجد کے کمروں کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے نا؟ مسجد کی ملکیوں پر قابض کیا مسلمان نہیں ہے نا؟ تو یہ معاف ہے، یہ معاف ہے، اس کی پکڑ نہیں ہے. کیا نماز جو مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز سے خالی ہے مساجد؟ جس محلے میں مسجدیں ہیں وہ مسجد کے محلے کے پورے مسلمان مسجد میں آ رہے ہیں، مسجد کو آباد کیے ہوئے، آباد کیا مسجدوں، پورے لوگ آ رہے ہیں مسجد میں. کیا جواب ہے اس کا؟ جواب ہی نہیں. مسجدیں آباد نہیں ہیں، آباد نہیں ہیں. جبکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین ہی کو ڈھا دیا. مسجد ڈھا دینا یقیناً ظلم ہے، ان ظالموں کو خدا سزا دے، لیکن جس طرح مسجد کو ڈھا دینا ظلم ہے، ایسے ہی نماز کو ڈھا دینا اور نماز کو چھوڑ دینا جس کے نتیجے میں دین کو ڈھا دینا یہ بھی غلط ہے. اللہ کے نبی کا اسوہ تو یہی ہے کہ آخری وقت میں وہاں سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، چلا نہیں جا رہا تھا، دونوں کے سہارے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ تشریف لائے تھے، کھڑا نہیں جا رہا تھا،
بیٹھ گئے, پڑھایا نہیں جا رہا تھا, بیٹھ کر پڑھے, صدیق اکبر کو آگے بڑھایا کہ تم امامت کرو. یہ ہمارے پاس تاریخ ہے, یہ ہمارے نبی کی سیرت, لیکن ہم کہاں ہیں میرے دوستو؟ اپنے ہوش کے ناخن خدا کے واسطے. زندگی چھوٹی ہے, اس چھوٹی زندگی کے لیے بہت کچھ مر مٹھے, بہت کچھ کھپ گئے ہم, بہت پسینہ نکالا, بہت ٹینشن لیے ہم, بہت بھاگے, ہماری رات کی نیندیں اڑا دی, جی دن کی راحتیں ہم نے اڑا دی, لیکن اس دین کے لیے, آخرت کے لیے بھی کچھ کر لو میرے دوستو. اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.